یہ کہانی ایک مچھلی کے بچے کی ہے جس کا نام کوکو ہے. کوکو سمندر میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا تھا، اور سمندر میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی خوبصورت پیاری پیاری مچھلیاں ہوتی ہیں، کچھوے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بہت بڑے بڑے اژدہے بھی ہوتے ہیں، جس کے محفوظ رہنے کے لیے مچھلیاں سمندر کے اندر اپنے گھر بنا لیتی ہیں. اور بہت ساری سیپیاں بھی ہوتی ہیں، اور مونگے بھی ہوتے ہیں، اور موتی بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں، قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. اچھا، تو بچوں، کوکو جو تھا وہ سمندر میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا تھا. اس کے بہت سارے دوست تھے، کچھوے بھی اس کے دوست تھے، اور مچھلیاں بھی بہت ساری اس کی دوست تھیں. اس کے ابو اس کو روز بیٹھ کر یہ بتاتے تھے کہ بیٹا سمندر میں بہت آگے نہیں جانا، ہمارے لیے بہت خطرہ ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچے آگے نہیں جاتے، ان کو بڑی بڑی مچھلیاں کھا لیتی ہیں. تو کوکو ڈرتا بھی تھا، اپنے ابو کی بات بھی مانتا تھا، اور اس کی امی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ ابو ہر وقت کہتے تھے ارے بھائی دیکھو دیکھو ہمارا کوکو کہاں نکل گیا. اس کی امی کہتی بھائی وہ یہیں پر ہے، پودے کے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بچوں، ایک دن کیا ہوا، کوکو کا ایک دوست تھا کچھوا. وہ دونوں بہت دیر باتیں کرتے رہتے تھے، بہت اچھی اچھی نظمیں بھی پڑھتے، خوب قہقہے لگاتے، اور سمندر میں موتیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ایک بار کچھوے باتیں کرتے 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 کوکو کچھوے کے ساتھ بہت دور نکل گیا. یہاں تک چلتے 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 سمندر کا ساحل آ گیا. کچھوا تو جناب آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ساحل میں رینگنے لگا، اوپر نکل گیا، پانی سے باہر چلا گیا. اب جناب کوکو نے اس کو آواز دی اپنے دوست کو. کچھوے نے کہا تم وہیں پانی میں رہو، تم باہر نہیں آ سکتے، تمہارے لیے خطرہ ہے. کوکو نے کہا کیوں نہیں آ سکتا، میں بھی باہر آؤں گا، میں بھی باہر آؤں گا. اس کچھوے نے کہا نہیں بھائی تم باہر نہیں آ سکتے، بہت خطرہ ہے. جب کوکو نے باہر جھانک کر دیکھا پانی سے اتنے خوبصورت پھول اور درخت اور گھاس، اس کو بہت اچھا لگا. یہ تو بالکل الگ دنیا ہے، یہاں پر تو بڑی روشنی ہے. جناب اب کوکو نے کوشش کی کسی طرح چھلانگ لگاؤں اور پانی سے باہر آ جاؤں. اچانک اس کو آواز سنائی دی کوکو بیٹا کہاں ہو، کوکو بیٹا. ابے لے، یہ تو میرے بابا کی آواز ہے. پکڑا گیا بچوں کوکو، اور اس نے پانی کے اندر ایک جست لگائی اور واپس اپنے گھر کے راستے پہ تیز 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 سوئمنگ کرتا ہوا بھاگتا 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 اپنے گھر کے پیچھے ایک جھاڑی میں چھپ گیا. تھوڑی دیر پھر اس کے ابو کی آواز آئی، وہ دور کہیں اس کو آواز دے رہے تھے کوکو بیٹا کوکو بیٹا کوکو بیٹا. کوکو نے جواب دیا بابا میں یہاں ہوں، بابا میں یہاں ہوں. بابا بھاگے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو گلے لگایا، کہا بیٹا تم کہاں چلے گئے، میں پریشان ہو گیا. کوکو نے کہا بابا نہیں، میں تو یہیں تھوڑی دور. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا نا، کوکو نے جھوٹ بولا، اس نے یہیں تھوڑی دور کھیل رہا تھا. لیکن بچوں، کوکو کے ذہن میں اپنے دوست کچھوے کی بات بار بار ٹکرا رہی، تم باہر نہیں جا سکتے، باہر تمہارے لیے خطرہ ہے. یہ کیا بات ہوئی، خود تو آہستہ آہستہ ٹہلتے ٹہلتے مٹک مٹک کچھوا باہر چلا گیا اور مجھے منع کر دیا. کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں، خود تو باہر جا کر بہت سارے پھول دیکھے گا، گھاس پہ واک کرے گا. جلتا ہے مجھ سے کچھوا، میری طرح تیز دوڑ نہیں سکتا نا. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے بابا کے پاس گیا. اس نے اپنے بابا سے کہا بابا میں ہے نا ایک دن باہر جانا چاہتا ہوں. بابا نے کہا باہر، باہر کا کیا مطلب ہے. کوکو نے جواب دیا بابا پانی سے باہر جانا چاہتا ہوں. بابا نے کہا ہے سمندر سے باہر؟ نہیں میرے بیٹے، باہر بہت خطرہ ہے، تم باہر نہیں جا سکتے. کیوں بابا، پلیز ایک بار آپ میرے ساتھ چلیں. وہ میرا دوست کچھوا ہے نا، وہ کیا مطلب، وہ تو کیا مطلب، کیا تم کچھوے کے ساتھ باہر گئے؟ نہیں نہیں بابا میں نہیں گیا، وہ مجھے بتا رہا تھا. اس نے دوسرا جھوٹ بول دیا.
وہ مجھے بتا رہا تھا باہر بہت پھول ہوتے ہیں اور بہت اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں. بابا وہ چلا جاتا ہے نا, پھر آ کے مجھے بتاتا ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے بابا مجھے پرمیشن دے دیں, میں بھی باہر جاؤں گا سمندر سے باہر. نہیں میرا بیٹا, ہرگز نہیں, آپ بالکل نہیں جا سکتے, آپ بالکل جانے کا ارادہ نہ کریں, باہر بہت خطرہ ہے. بابا پلیز ایک بار, بابا پلیز ایک بار. کوکو نے بابا کی بہت خوشامد کی, لیکن نہیں, بابا نے کسی طرح بھی اسے اجازت نہیں دی. آخر مایوس ہو کر کوکو مما کے پاس آیا. ممی جی, اماں, پیاری اماں, ایک بات کہوں؟ ہاں بیٹا بولو. مما میں باہر جانا چاہتا ہوں. باہر کا کیا مطلب ہے؟ تم سارا دن باہر کھیلتے ہو, گھر میں آتے ہی کتنی دیر کے لیے ہو؟ نہیں مما, میں سمندر سے باہر جانا چاہتا ہوں. باہر؟ سمندر سے باہر؟ پانی سے باہر؟ نہیں نہیں بیٹا, ایسا خیال کیسے آ گیا تمہارے دل میں؟ تمہیں کیا پتا باہر کیا ہے؟ ممی جی, میرا دوست ہے نا کچھوا, اس نے مجھے بتایا ہے باہر بہت میٹھے میٹھے پھل ہوتے ہیں اور بہت روشنی ہوتی ہے, بالکل بالکل اندھیرا نہیں ہوتا. میری پیاری اماں, مجھے ایک بار جانے دیں, میں کچھ بھی نہیں کروں گا, تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا. خبردار, جو تم نے آئندہ باہر جانے کی بات کی, تم کو پتا ہے وہاں تمہارے لیے خطرہ ہے, ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے. جو سمندر کی مخلوق ہے وہ باہر زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن ماں, میرا دوست کچھوا تو جاتا ہے کبھی کبھی اور بہت مزے مزے کی باتیں بتاتا ہے مجھے. ماں وہ بھی تو سمندر میں رہتا ہے نا, میں کیوں نہیں جا سکتا؟ خاموش ہو جاؤ, آئندہ تمہارے منہ سے نہ سنو میں باہر جانے کی بات. خبردار, اتنا باہر گھومتے ہو, اتنا باہر گھومتے ہو, لیکن پانی سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئندہ تمہارے منہ پہ ایسی بات نہ ہے. چلو باہر جا کر کھیلو. جناب, اب سمجھ لیا کوکو نے, نہ بابا اس کا ساتھ دیں گے, نہ اس کی امی اس کو پرمیشن دیں گی, نہ بابا اسے گھمانے کے لیے سمندر کے باہر لے کر جائیں گے, اور نہ اس کی امی لے کر جائیں گے, اور نہ ہی وہ دونوں کسی بھی قیمت پر اس کو اجازت دیں گے. تو بچوں, پھر وہ دن رات سوچتا رہا, اور جتنا سوچتا اس کے دل کے اندر باہر جانے کی خواہش اتنی زیادہ ہو جاتی. اور پھر بس اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ ایک نہ ایک دن تو میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں, پھر میں بھی سوئمنگ کرتا ہوا کچھوے کی طرح آہستہ آہستہ کسی دن باہر چلا جاؤں گا. وہ سمندر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا, لیکن اس کا خیال سمندر کے باہر ہی رہتا تھا. اور بچوں, پھر ایک دن اس نے موقع جان کر, جب اس نے دیکھا اس کے پاپا بھی سو رہے ہیں اور اس کی ماما بھی گہری نیند سو رہی ہیں, اس نے سوچا آج بہت اچھا موقع ہے اور میں آج سمندر کے باہر کا سفر اکیلا طے کروں گا. تو بچوں, پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر سے نکلا, بغیر اپنے ابو کی پرمیشن کے اور بغیر اپنی ماما کو بتائے. اس نے اپنی ضد پوری کرنے کا ارادہ کیا اور وہ تیز تیز سمندر میں تیرنے لگا. سمندر کے اندر گہرا اندھیرا تھا اور باہر رات کی تاریکی تھی. کوکو گھنٹوں کے حساب سے سمندر پر تیرتے تیرتے بالآخر ساحل تک پہنچ ہی گیا. ساحل کے قریب آ کر اس نے پہلے پانی سے باہر سر نکالا تو دیکھا گہرا اندھیرا, بالکل بالکل سمندر کی طرح. لیکن اس کو ایک سم سے کچھ روشنی نظر آئی. اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور وہ خوش ہو گیا کہ ہاں تھوڑی سی روشنی ہے اور درختوں کا سایہ بھی ہے اور پھول بھی نظر آ رہے ہیں. بس میں ایک چھلانگ لگاتا ہوں اور پانی سے باہر چلا جاؤں گا. بچوں, جیسے اس نے اپنے جسم کا زیادہ تر حصہ پانی سے نکالا, اس کی سانس گھٹنے لگی, اس کا دم گھٹنے لگا اور اس نے ساحل کی طرف چھلانگ لگانے کے لیے پوری طاقت لگائی. اور پوری طاقت لگا کر بالآخر وہ ایک چھلانگ لگا کر گھاس کے اوپر گرنے میں کامیاب ہو گیا. گھاس پر جیسے ہی وہ گرا تو اس کا سانس
اس کو سانس گھٹنے لگا. یہ کیا, یہ بابا 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 ماما. لیکن نہیں, نہ وہ بابا کو آواز دے سکتا تھا نہ ماما کو آواز دے سکتا تھا. اس نے کوشش کی, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا, شاید میرا دوست کچھوا مجھے نظر آ جائے. اس نے آواز بھی نکالی, لیکن آہستہ آہستہ اس کی آواز باہر کی بجائے اندر جانے لگی. اس نے آنکھیں بند کی اور پھر اس کو اپنے بابا کی ایک نصیحت یاد آئی اور اس نے آواز یا اللہ یا اللہ 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 کہ اس نے چھلانگ لگائی, پوری طاقت لگائی اور پھر اللہ نے اس کی مدد کی اور وہ پانی میں جا گرا. جب وہ واپس پانی میں آیا, اس نے گہری سانس لی. ہاں میں سانس لے سکتا ہوں, ہاں میں سانس لے سکتا ہوں. امی جی, میری پیاری امی, امی 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 امی, بابا 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 بابا. وہ چیختا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا اور اس نے تیز تیز تیرنا شروع کر دیا اور وہ کہتا جاتا تھا, امی جی مجھے بچا لیں, امی جی مجھے بچا لیں, بابا میرے بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا, باہر خطرہ ہے, باہر خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے. اور مجھے کس نے بچایا؟ یا میرے اللہ, یا میرے اللہ, اے میرے اللہ تو نے مجھے بچا لیا. تو بچوں واپس گھر کی طرف دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی دی تھی, اس کے جسم میں نئی توانائی تھی اور اس نے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیا. گھر میں داخل ہوتے بے اختیار وہ چیخ رہا تھا, بابا بابا اللہ نے مجھے بچا لیا, بابا اللہ نے مجھے بچا لیا, ماما اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. اس کے ماں اور باپ نیند سے کھڑے ہو گئے. سوتے سوتے انہیں گھبرا کر پوچھا, کیا ہوا میرے بچے کوکو, کیا تم نیند میں ڈر گئے, کیا سوتے ہوئے تم نے کوئی خواب دیکھا؟ نہیں میرے بابا, میں ڈرا نہیں, میں باہر چلا گیا تھا. باہر؟ کہاں باہر؟ بابا ماما میں نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ نے سچ کہا تھا, باہر بہت خطرہ ہے, باہر بہت خطرہ ہے. ماما آپ نے کہا تھا نا, میں نے آپ کی بات نہیں مانی, میں سمندر سے باہر چلا گیا تھا. ہائے میرے بیٹے, بابا نے اسے بھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا. میرے بچے یہ تم نے کیا کیا؟ اگر تم وہیں رہ جاتے تو ہم کیا کرتے؟ ماما گھٹ گھٹ کر رونے لگی. کوکو تمہیں اپنے امی بابا کا خیال نہیں آیا؟ تم ہمیں چھوڑ کر اکیلے چلے گئے, لیکن یہ بتاؤ تم وہاں سے واپس کیسے آئے؟ ماما آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرایا تھا نا, میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا, میرے اللہ نے مجھے واپس پانی میں ڈبو دیا اور میں تیزی سے دوڑتا ہوا. بابا مجھے نئی زندگی مل گئی. میرے بابا آپ نے سچ کہا تھا, باہر بہت خطرہ ہے, باہر بہت خطرہ ہے. میں اب کبھی آپ کی بات نہیں ٹالوں گا. ماما بچوں کے ماں باپ جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو بچوں کو ان کی بات مان لینی چاہیے. میں اب کبھی سمندر سے باہر جانے کی ضد نہیں کروں گا, خواہ کچھوا مجھے کتنا ہی کہے, میں کبھی سمندر سے باہر نہیں جاؤں گا. ماما آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا. بچوں کہانی تو ختم ہو گئی, لیکن یہ بتائیے کہ اس سے آپ کو کیا سبق ملا؟ آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا اصول لیا کہ جس کام کو ابو جی منع کر دیتے اور پیاری امی منع کر دیتی ہے, وہ کام بچوں کو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا, کیونکہ اس میں بچوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے. ابو کہتے ہیں بیٹے باہر نہیں جانا. باہر کیوں نہیں جانا؟ دروازہ کھولیں, کوئی میرے بچے کو پکڑ کر نہ لے جائے, میرے بچے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, میرے بچہ گندے دوستوں کے ساتھ مل کر گندی باتیں نہ سیکھ لے. تو بچوں کو اپنے ماں باپ کی بات ضرور ماننی چاہیے. اور پیارے بچوں ذرا آپ اپنا منہ اس طرف کریں اور اپنے کان بند کریں. ہم اب ابو اور امی سے کہیں گے کہ ان کو اپنے بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ باہر کس قسم کا خطرہ ہے.
بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں. بچوں کو صرف یہ کہہ دینا کہ تمہیں گناہ ملے گا یا تمہیں ثواب ملے گا، یا جہنم میں جاؤ گے آگ میں جلو گے یا جنت ملے گی، اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو ہمیں وضاحت کرنی چاہیے، پیار سے سمجھا دینا چاہیے کہ ان کے لیے کس کام میں کیا خطرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آگ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، انا بطش ربک لشدید، بہت سخت ہے. ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں گے تو ہماری آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر اپنے رب کی فرمانبرداری کریں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو دو جنتیں ان کی منتظر ہوں گی. دنیا بھی ہمارے بچوں کے لیے جنت بنے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی جنت ہوگی. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کے ذہن کی الجھن کو کھول دیں.